السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدیٰ انگلش لرننگ سیریز کا 36واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں، لیسن نمبر 36۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ صفت کو اس کے پوزیٹیو ڈگری سے یعنی اثباتی درجے سے ہم کس طریقے سے اسے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری میں تبدیل کرتے ہیں، یعنی تقابلی اور تفضیلی درجے میں کس طرح سے تبدیل کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے 2 قاعدے پڑھے تھے۔ پہلا قاعدہ یہ تھا کہ اگر صفت یعنی ایڈجیکٹو یک رکنی لفظ ہو یعنی پوزیٹیو ڈگری اگر 1 سلیبل ہو تو اس کو تقابلی اور تفضیلی درجہ بناتے وقت ہم اس میں ای آر اور ای ایس ٹی کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ ای آر لگائیں گے تو کمپیریٹیو ڈگری اور ای ایس ٹی لگائیں گے تو سپرلیٹیو ڈگری بن جائے گی۔ مثال میں ہم نے بہت ساری مثالیں لکھی تھیں، اسمال، اسمالر، اسمالسٹ، اس کے آخر میں ای آر لگایا اور ای ایس ٹی لگایا تو اسمالر اور اسمالسٹ بن گیا، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری۔ اسی طریقے سے دوسرا قاعدہ ہم نے بتلایا تھا کہ اگر صفت ایسا لفظ ہو کہ جس کے آخر میں وائی ہو اور وائی سے پہلے کوئی حرف صحیح ہو یعنی کانسوننٹ لیٹر ہو تو ایسی صورت میں ہم تقابلی اور تفضیلی یعنی کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری بناتے وقت ہم وائی کو آئی سے تبدیل کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ای آر اور ای ایس ٹی کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری بنائی جا سکے۔ مثال میں ہم نے بتلایا تھا جیسے ہیپی، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کا اختتام وائی پر ہو رہا ہے اور وائی سے پہلے پی یعنی حرف صحیح کانسوننٹ لیٹر ہے، تو ایسی صورت میں ہم جب کمپیریٹیو ڈگری بنائیں گے اور ای آر کا اضافہ کریں گے تو اس وائی کو آئی سے بدل دیں گے، جیسے ہیپی سے ہیپیئر، اور جب سپرلیٹیو ڈگری بنائیں گے اور ای ایس ٹی کا اضافہ کریں گے تو ایسی صورت میں بھی وائی کو آئی سے بدل دیں گے، ہیپی سے ہیپیئر، ایزی سے ایزیئر۔ تو اسی سلسلے میں ہم اگلا قاعدہ سیکھتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر صفت ایڈجیکٹو یک رکنی لفظ ہو اور اس کا اختتام کسی واحد کانسوننٹ یعنی حرف صحیح پر ہو رہا ہو، یعنی ایسی صفت ہو کہ جس کے آخر میں کانسوننٹ لیٹر ہو لیکن وہ واحد ہو، تنہا ہو، ڈبل نہ ہو، اس حال میں ہو رہا ہو کہ اس سے پہلے مختصر واول ہو، شارٹ واول ہو، یعنی حرف علت ہو اس سے پہلے، یعنی ایسی صفت ہو کہ جس کا اختتام حرف صحیح پر ہو لیکن حرف صحیح سے پہلے ایک شارٹ واول ہو، مختصر واول ہو جس کو کھینچ کر نہ پڑھا جاتا ہو بلکہ جلدی سے ادا کر دیا جاتا ہو۔ تو ایسی صورت میں تقابلی اور تفضیلی صفت بنانے کے لیے ہم اس کے آخر میں آنے والے کانسوننٹ حرف کو ڈبل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ای آر اور ای ایس ٹی کا اضافہ کر کے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری بناتے ہیں۔ مثال سے بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلی مثال ہے ریڈ۔ ریڈ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کا اختتام ڈی پر ہو رہا ہے اور ڈی یہ حرف صحیح ہے اور ڈی سے پہلے ای ایک شارٹ واول ہے جس کا تلفظ ہم جلدی سے کرتے ہیں، ریڈ، جلدی سے تلفظ، اس کو شارٹ واول کہتے ہیں۔ ریڈ، ریڈ نہیں پڑھتے، ریڈ پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ واول۔ تو ڈی حرف صحیح ہے اور اس سے پہلے ایک شارٹ واول ہے، تو اب ہم اس کا کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو درجہ بنائیں گے تو اس کے آخر میں ای آر اور ای ایس ٹی لگانے سے پہلے ہم ڈی کو ڈبل کر دیتے ہیں، جیسے ریڈ، ریڈر، ریڈسٹ، معنی ہوگا لال، ریڈر زیادہ لال، ریڈسٹ سب سے زیادہ لال۔ اگلی مثال ہے بگ۔ اس کا بھی اختتام حرف صحیح یعنی جی پر ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ایک شارٹ واول ہے، بگ، اس کو جلدی سے تلفظ کیا جاتا ہے بگ۔ تو کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری بناتے وقت ہم اس میں ای آر کا اضافہ اور ای ایس ٹی کا اضافہ کرنے سے پہلے اس جی کو ہم ڈبل کر دیتے ہیں، بگ، بگر، بگیسٹ، شارٹ واول ہونے کی وجہ سے۔ معنی ہوگا بڑا، بگ مینس بڑا، بگر زیادہ بڑا، بگیسٹ سب سے زیادہ بڑا۔
اگلی مثال ہے ہاٹ. ہاٹ مینس گرم. اب اس کا بھی اختتام ٹی پر ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ایک شارٹ واول ہے, ڈبل نہیں ہے, تو اس کو بھی ہم جب کمپریٹو ڈگری بنائیں گے تو ڈبل ٹی کر دیں گے اور ای آر کا اضافہ کریں گے. اسی طریقے سے جب سپرلیٹو بنائیں گے تو ای ایس ٹی کا اضافہ کریں گے اور ٹی کو ڈبل کر دیں گے. ہاٹ, ہاٹر, ہاٹیسٹ معنی ہوگا گرم, زیادہ گرم, سب سے زیادہ گرم. اگلی مثال ہے تھن. اس کا بھی اختتام این پر ہو رہا ہے جو حرف صحیح یعنی کانسوننٹ لیٹر ہے اور اس سے پہلے شارٹ واول ہے یعنی ڈبل نہیں ہے. تھن, تھن مینس دبلا, پتلا. تو اس کی بھی کمپریٹو ڈگری اور سپرلیٹو ڈگری جب بنائیں گے تو اس میں ای آر کا اضافہ کریں گے اور ای ایس ٹی کا اضافہ کریں گے, لیکن اضافہ کرنے سے پہلے این کو ہم ڈبل کر دیں گے تو ہو جائے گا تھن, تھنر, تھنسٹ. دبلا, پتلا, زیادہ پتلا اور سب سے زیادہ دبلا یا پتلا. اگلی مثال ہے سیڈ. ایس اے ڈی, سیڈ. سیڈ مینس غمگین, اداس. یہ بھی ڈی پر ختم ہو رہا ہے اور اس سے پہلے سنگل واول ہے یعنی شارٹ واول ہے, تو اس کی بھی سپرلیٹو اور کمپریٹو ڈگری بنائیں گے تو ڈی کو ہم ڈبل کر دیں گے. معنی ہوگا زیادہ اداس, زیادہ اداس اور سب سے زیادہ اداس. تلفظ ہوگا سیڈ, سیڈر, سیڈسٹ. اگلی مثال ہے فیٹ. اس کا بھی اختتام ٹی پر ہو رہا ہے جو کانسوننٹ لیٹر ہے اور اس سے پہلے اے سنگل واول ہے, شارٹ واول ہے, تو اس لیے اس کی بھی کمپریٹو اور سپرلیٹو ڈگری بناتے وقت ہم ٹی کو ڈبل کر دیں گے تو ہو جائے گا فیٹ, فیٹر, فیٹسٹ. معنی ہوگا موٹا, زیادہ موٹا اور سب سے زیادہ موٹا. ہم نے دیکھا کہ اوپر کے تمام الفاظ میں آخری جو حرف ہے وہ کانسوننٹ ہے یعنی حرف صحیح ہے اور اس سے پہلے مختصر واول ہے یعنی شارٹ واول ہے جو تلفظ میں مختصر ہے اور ڈبل نہیں ہے. اس لیے ہم نے آخری حرف جو کانسوننٹ ہے اس حرف کو تقابلی اور تفضیلی صفت بنانے کے لیے ہم نے اس کو ڈبل کر دیا اور آخر میں پھر ای آر اور ای ایس ٹی کا اضافہ کیا. تو یہ قاعدہ یاد رہے کہ جس صفت کے آخر میں کانسوننٹ لیٹر ہو اور اس سے پہلے کوئی شارٹ واول ہو اور سنگل واول ہو تو اس کانسوننٹ لیٹر کو ہم تقابلی اور تفضیلی درجہ بناتے وقت یعنی کمپریٹو اور سپرلیٹو ڈگری بناتے وقت ہم اسے ڈبل کر دیتے ہیں. جیسے پیچھے پڑھا ریڈ سے ریڈر, ریڈسٹ. یہ بات بھی یاد رہے کہ تقابلی صفت کے ساتھ دین کا استعمال کیا جاتا ہے, THAN, دین, اس کا تلفظ ہوگا دین. اور تفضیلی صفت کے ساتھ متعین آرٹیکل یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال, دی کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کو دی بھی پڑھتے ہیں, دا بھی پڑھتے ہیں. اس کا استعمال کرتے ہیں. نیچے تمرین میں ہم نے اسے رنگین حروف میں تحریر کر دیا ہے تاکہ وہ ممتاز ہو جائے. آگے تمرین دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو سینٹنس ہے, جملہ ہے, وہ ہے دس از اے سویٹ مینگو. ترجمہ ہوگا یہ ایک میٹھا آم ہے. اس جملے کے اندر سویٹ یہ ایڈجیکٹو ہے اور اس کو ہم پازیٹیو ڈگری کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے صرف ہمیں مینگو کے اندر صفت کو ثابت کرنا ہے, یہ اثباتی درجہ ہے. دوسری مثال ہے احمد's مینگو از سویٹر دین حامد's. ترجمہ ہوگا احمد کا آم حامد کے آم سے زیادہ میٹھا ہے. اس جملے کے اندر سویٹر یہ کمپریٹو ڈگری ہے اور کمپریٹو ڈگری میں ہم نے پیچھے بتلایا تھا کہ دین کا استعمال کیا جاتا ہے, تو سویٹ کے بعد سویٹر اور سویٹر کے ساتھ دین کا استعمال کیا جائے گا. تو ترجمہ ہوگا احمد کا آم حامد کے آم سے زیادہ میٹھا ہے. یہ کمپریٹو ڈگری ہے. تیسرا جملہ ہے محمود's مینگو از دا سویٹسٹ آف آل. ترجمہ ہوگا محمود کا آم تمام لوگوں کے آم سے زیادہ میٹھا ہے. تو اس جملے کے اندر دا سویٹسٹ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے اور سپرلیٹو ڈگری سے پہلے ہم نے بتلایا تھا کہ دی یعنی دا متعین آرٹیکل یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جملہ ہوگا محمود's مینگو از دا سویٹسٹ آف آل. اگلی مثال ہے آئی ہیو اے اسمال شاپ. یہاں پر اسمال یہ ایڈجیکٹو ہے اور یہ ناؤن پر داخل ہوا اور یہ پازیٹیو ڈگری ہے
یعنی اثباتی درجہ جو سب سے پہلا درجہ ہے، اس جملے کے اندر صرف ہم صفت کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو ترجمہ ہوگا I have a shop، میرے پاس ایک چھوٹی دکان ہے، یہ پازیٹیو ڈگری ہے۔ دوسرا جملہ ہے حامد's shop is smaller than احمد's، حامد کی دکان احمد کی دکان سے زیادہ چھوٹی ہے۔ اسمالر یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے اور اس کے بعد دین کا استعمال کیا گیا۔ اور پھر اگلا جملہ ہے عمر's shop is the smallest of all in the market، عمر کی دکان بازار میں تمام لوگوں کی دکانوں سے سب سے زیادہ چھوٹی ہے۔ تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اسمال، اسمالر، اسمالسٹ۔ اور ہم نے بتلایا تھا کہ اسمالسٹ جو سپرلیٹو ڈگری ہے اس کے اندر ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو دی اسمالسٹ آف آل لکھا ہے۔ اگلی مثال ہے the student is happy، طالب علم خوش ہے۔ ہیپی یہ پازیٹیو ڈگری ہے جس کے اندر کوئی کمپیریزن، کوئی موازنہ، کوئی تقابل نہیں کیا جاتا ہے، صرف صفت کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو یہ پازیٹیو ڈگری یعنی اثباتی درجہ۔ اگلا جملہ ہے the student is happier than، this student is happier than that student، لکھا ہوا ہے جملہ یہ ہے that student is happier than this student، وہ طالب علم اس طالب علم سے زیادہ خوش ہے، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے اور اس کے ساتھ دین کا استعمال کیا گیا۔ اگلا جملہ ہے my student is the happiest of all in the school، میرا طالب علم اسکول میں تمام طالب علموں سے زیادہ خوش ہے، اور یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ ہم نے ڈیفینٹ آرٹیکل دا کا استعمال کیا۔ تو ہیپی، ہیپیئر، ہیپیسٹ۔ اگلی مثال ہے ڈرائیونگ از ایزی، گاڑی چلانا آسان ہے۔ ڈرائیونگ کار از ایزی، کار کی ڈرائیونگ آسان ہے، یعنی کار چلانا آسان ہے، یہ پازیٹیو ڈگری ہے یعنی اثباتی درجہ۔ اس جملے کے اندر صرف صفت کو ثابت کیا جا رہا ہے اور کسی چیز سے کوئی تقابل نہیں ہے۔ اگلا جملہ ہے this lesson is easier than that lesson، یہ سبق اس سبق سے زیادہ آسان ہے۔ اس کے اندر موازنہ کیا جا رہا ہے دو چیزوں کے اندر، اس لیے یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے اور ایزیئر کے ساتھ ہم نے دین کا استعمال کیا۔ اگلا جملہ ہے this is the easiest lesson in the book، یہ سبق this is the easiest lesson in the book، یہ کتاب میں سب سے آسان سبق ہے۔ تو یہ ایزیسٹ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ڈیفینٹ آرٹیکل دا کا استعمال کیا۔ ترجمہ ہوگا یہ کتاب میں سب سے زیادہ آسان سبق ہے۔ پیچھے کچھ جملوں میں آپ نے دیکھا ہوگا احمد's، حامد's، اس طریقے کے الفاظ آئے، یعنی ان اسما کے ساتھ احمد کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا گیا۔ تو یہ جو ایس ہے وہ ایک خاص علامت کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اس کو ہم اپوسٹرافی ایس کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپوسٹرافی ایس، اور یہ اضافت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا معنی ہوگا احمد's، معنی ہوگا احمد کا، حامد's، حامد کا، محمود's، محمود کا۔ تو یہ اضافت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلا سبق لے کر حاضر ہوں گے۔ اگر اس سبق کو مکمل تحریری شکل میں پڑھنا ہو تو ہمارے بلاگ پر جائیں، بلاگ کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔